ویلکم بیک. ہم بات کریں کراچی کے آپریشن کی. آج ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی کہ وہاں پر موجود کچھ لوگ اس آپریشن سے مایوس نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید صرف کاسمیٹک آپریشن ہو رہا ہے. اسی کے بارے میں مزید بات کریں گے. رینجز کے اہلکاران خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہنڈرنس ڈال رہی ہے, حکومت میڈیا کی گیلری بن رہی ہے. میں نہیں کہہ رہی ہے, میں آپ کو رینجز کے اہلکار کی بات بتا رہی ہوں. تو اس کی کامیابی کی کتنی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں فریہ, سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کسی بھی سینسٹیو انفارمیشن کے حوالے سے, ایسی انفارمیشن جو یقینی طور پر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جس سے تمام جو کارروائی ہے یا آپ کا ایکشن ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے, تو میرے خیال ہے اس میں سورس ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میڈیا لا میں نے پڑھا ہوا ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے پاس سورس موجود ہے, ثبوت موجود ہے. آپ آئیں میرے آفس میں آپ کو بالکل وہ پیش کر دوں گی. ہم پبلک کو نہیں بتا سکتے کیونکہ مجھے ان شخص کا کورٹ مارشل نہیں کروانا, لیکن if you trust me, please trust me, مجھے یہ بات بتائی گئی ہے. دیکھیں فریہ, میرا آپ کو ٹرسٹ کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے, یہاں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہیں. یہ جو ٹاک شو آپ کر رہی ہیں یہ 3 مہمانوں کے نہیں کر رہی ہیں. یہ 3 مہمان بے شک موجود ہوں گے یا 4 موجود ہوں گے, لیکن دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہیں. وہ کروڑوں لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں گے. آپ نے لا میڈیا کا پڑھا ہو یا کوئی بھی پڑھا ہو, بٹ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. جہاں تک آپ کے پاس انفارمیشن ہے, دیکھیں اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے, فریہ میرا خیال ہے if you really want to help to help, وہاں پر آ جائیں آپ میڈیا کوریج کے لیے. آپ اپنے شو کے ذریعے مدد کرنا چاہتی ہیں اور سنسنی نہیں پیدا کرنا چاہتی, تو میرا خیال ہے آپ کو بجائے اس کے کہ یہاں بات کریں, آپ کو رائٹ اتھارٹی سے کرنا چاہیے. آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ انفارمیشن شازی صاحبہ, ڈیو ریسپیکٹ میڈم, یہ میرے پاس ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے, ایک کاپی میرے پاس ہے, اور جو رپورٹرز آپ کے سندھ میں کراچی میں زیادہ ہیں ان سے آپ کو مل جائیں گے, جہاں پہ یہ ٹیکسٹ گیا کہ رحمان ملک صاحب فلانی جگہ پر پہنچ رہے ہیں, آپ لوگ آ جائیں کوریج کے لیے. یہ تو آپ کے سامنے کی نالج ہے نا, اس کا جواب دے دیجئے مجھے. میں تو رحمان ملک صاحب کی بات ہی نہیں کر رہی, آپ تو دوسری جگہ لے گئی. میں تو رینجز کی, آپ نے جو رینجز بار کوٹ کیا ہے, کل ایک خط ملا ہے اسلام آباد کی ریڈ زون میں, جو انہوں نے ہی مجھے کہا رینجز کے, آپ کو میں کلیئر کر رہی ہوں میم, کہ رینجز کے اہلکار نے کہا کہ رحمان ملک صاحب نے پورے میڈیا کو بتا دیا, ہماری فورس ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری طرف تعینات کرنی پڑی, ہمارا کام خراب ہوا, یہ انہوں نے کہا. ثبوت اس کا وہ ٹیکسٹ ہیں جو کہ تمام لوگوں کو گئے. Now I hope it's clear. آپ پلیز آگے بات کیجئے. نہیں, no, I am sorry. آپ نے کہا کہ تمام لوگوں کو خط گئے, تو بی وہ خط گئے تو یہ تو اوپن انفارمیشن ہے, آپ کو کسی نے سیکرٹ انفارمیشن تو نہیں دی. اگر وہ خط میڈیا کے پاس آئے ہوں گے تو یہ بڑا انکشاف نہیں ہے, سب میڈیا بتا دے گی. میں آپ کو صرف کیوں کانٹیکٹ کروں گی یہ معلوم کرنے کے لیے, آپ کے مطابق تمام میڈیا کے پاس ہے. دوسری بات, میں نے کوئی بات نہیں کیا شازی صاحبہ, کلیئر نہیں ہوگی بات. چلے خط گئے, ٹیکسٹ گئے, ای میل گئے, دیٹ از ناٹ دی ایشو فریہ. آئی ڈونٹ نو آپ کس طرف جانا چاہ رہی ہیں. چلے میں کہتی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں ٹیکسٹ گئے, ای میل گئے, جو بھی گیا, ایک کمیونیکیشن ہوا, تو وہ کمیونیکیشن ساری میڈیا کے ہوگا نا. تو یہ کوئی ہڈن انفارمیشن نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے, سامنے ہے. تو اس کے لیے آپ ایک رینجر کو کوٹ کریں اور اس کو سورس بنائیں وداؤٹ ٹیلنگ کہ کون ایگزیکٹلی آپ کو یہ بتا رہا ہے. میں آپ سے ایک بات کر رہی تھی جو آپ نے پہلے بھی کاٹ دی, مجھے خدا را بات پوری کر لینے دیجئے, بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ کل بھی ایک ریڈ زون میں خط ملے ہیں, فلائرز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, جس میں بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہت دعوے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیورٹی از اے میجر ایشو فار پاکستان, اور ورلڈ اوور بھی یہ ایشو ہے, لیکن پاکستان بالخصوص جو ہے وہ بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. اس خط میں لکھا جائے کہ پولیس نے اتنی رقم ہمیں دی ہے یہ کام کرنے کے لیے, تو کیا ہم ساری پولیس کو کھڑا کر دیں, اب اس خط کی بنیاد پر پولیس پہ شک کریں, یا آپ کی کئی ہوئی بات کی بنیاد پر رینجرز کے اوپر سوال اٹھا لیں. دیکھیں, یہ انفارمیشن اگر آپ کے پاس اور اوتھینٹک ہے, میں آپ کو پھر یہ ریکویسٹ کروں گی فریہ, بجائے اس کے کہ آپ اپنے شو کو سینسیشنل بنائیں, آپ رائٹ لوگوں کو کانٹیکٹ کریں اور خدا را مدد کریں اس آپریشن کے حوالے سے, کراچی کی سچویشن کے حوالے سے. کہوں گی کیونکہ آپ نے میرے پر بھی الزام لگا دیے ہیں ساتھ, اس پلیٹ فارم سے آپ کو انشاءاللہ کوئی اناتھینٹک خبر نہیں ملے گی. آپ نے لگایا, آپ نے کہا کہ میں بغیر کسی سورس کے کوٹ کری ہوں, سورس ہے تو کوٹ کری ہوں, میں روزانہ یہاں پہ چیزیں کوٹ نہیں کرتی. اس سے پہلے کہ میں شاہد سعید صاحب کے پاس جاؤں, میں ہارون رشید صاحب سے پوچھے تھے, ہارون رشید صاحب سورس کی انفارمیشن ہے, میں نام نہیں لے سکتی رینجرز کا, مگر وہ کہہ رہے ہیں اوتھینٹکلی کہ حکومت ہمارے کام میں ہنڈرنس ڈال رہی ہے. اب یہ سوال نہیں میں کر سکتی شازیہ ہماری صاحبہ سے. نہیں, بالکل آپ ان سے سوال نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اور جن کو ووٹ مل جاتے ہیں پھر آپ ان پر کبھی تنقید نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا موقف یہ ہے.
بات یہ ہے کہ اس میں سوچ کی کون سی بات ہے؟ سامنے یہ ہے کہ وہ راستہ روکا گیا، رینجر جب وہاں گئے ہیں، کیا سامنے لوگ نہیں نکلے اور انہوں نے داخل ہونے سے انہیں روک نہیں دیا؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 3.5 سال سے تخریب کاروں کے خلاف اور قاتلوں کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی ہے، اور کراچی کی حالت ایسی ہو گئی کہ بلاخر ساری قوم نے دباؤ ڈالا تو یہ آبادہ ہوئے؟ تو اس میں سوچ کی بھی کیا بات ہے؟ میں اخبار میں ساری زندگی میری گزری ہے، یہ بالکل واضح ایک حقیقت ہے کہ اداروں کو کام کرنے نہیں دیا گیا ہے، نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ٹھیک کام کرنے دیا گیا ہے اور پولیس کو ٹھیک کام کرنے دیا گیا ہے۔ یہ روز شاہی سید صاحب کیا روتے ہیں اور ایم کیو ایم والے کیا روتے ہیں، خواہ یہ خود بھی کسی درجے میں قصوروار ہوں، کہ بھائی قانون جو ہے وہ بلا لحاظ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی تو ٹریجڈی ہے، اور اس پہ یہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ پھر یہ آپ اس میں سوال بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ ان پہ رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے۔ ہم پہ بھی رحم کے شاہد سید صاحب، آپ مجھے بتائیے گا اس کتنے مطمئن ہیں؟ پھر میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں، آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم آپریشن کو اس سے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بالکل آپ کی یہ اہم بات ہے، مگر کیا اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے کراچی میں امن قائم ہو جائے گا؟ اپنے ووٹرز کو بتا دیجئے، مجھے نہ مطمئن کیجئے آپ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ظاہری بات ہے جو آپ نے کہا وہی میری اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے خود اپیل کہ سب سے پہلے میرے گھر سے، میرے پارٹی سے، میرے قوم سے شروع کرے، تو ظاہری بات ہے میں نے اپیل کیا تھا اور حکومت وقت نے وہ بات مانی ہے، اور ہمارے علاقوں کی آپریشن ہوئی ہے، رات کو بھی ہوئی ہے عوامی کالونی سے، ہمارے بندے پکڑے گئے، لے گئے، بسم اللہ، ہمیں خوشی ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ مطمئن تو میں اس وقت ہوں گا کہ مجھے وہ شہر کے وہ عقوبت خانے، وہ قصاب خانے جس میں انسانوں کے سر تن سے الگ کر کے بوریوں میں بند کر کے جاتے تھے، وہ جگہ اور وہ لوگ جو کرتے تھے وہ جا کے میڈیا پہ دکھائے گا تو میں مطمئن ہوں گا۔ اس سے پہلے مطمئن ہونے والا لفظ تو ڈکشنری سے نکال لے۔ اگر یہ بولے کہ میں نے کسی منشیات کو پکڑ لیا، کوئی ہیروئن کا پکڑ لیا، تو بھائی ہمیں منشیات پکڑنے کے لیے کہا تھا، نہیں وہ پکڑو، وہ تو آپ کو بہت پہلے سے بہادری تھی، اب کرتے منشیات بھیجنے والا پولیس کے ساتھ ملے ہوتے، بھیجتے اور پکڑتے۔ ہمارا جو مین آپریشن ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کراچی میں جو انسانوں کی جانیں، جو ان کو بوریوں میں بند کرتے ہیں، جو لاشیں پھینکے جاتے ہیں، جو 40 50 دن لاش دے پڑتے ہیں، وہ کون تھے، کس پارٹی سے تھے، کون سے مسلک کے تھے اور کون سی ملک سے۔ جب یہ ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ گئی کہ انڈیا سے بھی ٹریننگ کر کے لوگ ادھر ہے، تو لہذا یہ چیزیں میں ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگ تسلی کے سانس لے۔ جب تک وہ چیز نہیں ہوگا، وہ ہاتھ نہیں بتائے دنیا کو، تو مطمئن کا لفظ ڈکشنری سے نکالے۔ ہاں میں نے خود بولا تھا، اور ہمارے پارٹی سے اور ہمارے لوگوں سے شروع ہے، مجھے خوشی ہے، میں مزید اس کو کنٹینیو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اور بھی آپ پکڑے، بند کرائے، اریسٹ کرے، 2 دن 4 دن رکھے۔ اچھا شاہد سید صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ بات آج آپ نے بھی کہی، یہ بات آپ نے بھی کہی، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ منشیات فروشوں کو نہیں پکڑنا تھا، ان کو پکڑنا چاہیے ویسے، لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ موجود ہیں۔ لیکن کل میرے پروگرام میں زاہد خان صاحب تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے، آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا امپلائی کر رہے ہیں آپ کہ صرف آپ لوگوں کے علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے اور جگہ پہ آپریشن نہیں ہو رہا؟ دیکھو بھائی بات سنو، میں تو علاقے کا لفظ چلو بھائی غلطی ہے، علاقے کے سب علاقے میں کراچی میری ہے، مجھے وہ جگہ چاہیے جس جگہ میں انسانوں کو ذبح کر کے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈالتا تھا، مجھے وہ جگہ چاہیے، وہ چاہے میرے علاقے چاہیے جس کا پورا کراچی میری ہے، میرا کوئی علاقہ نہیں، میرا پورا کراچی میرا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، آپ نے کہا کہ اے این پی کا کوئی شخص پکڑا گیا تو آپ لوگ اس کی حمایت نہیں کریں گے، یہ آن ریکارڈ فرما چکے ہیں آپ، یاد ہوگا آپ کو، آپ نے کہا نہیں، یہ بات میرے شو میں بھی کہی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو 12 افراد کی رہائی کے لیے نیشنل لائرز فورم کو کہا گیا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے، جن میں محمد علی صاحب نامی بھی ایک شخص گرفتار ہوئے ہیں جن کا این پی سے تعلق ہے، تو یہ کس زمرے میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا اب جہاں رہی وکیل، تو وکیل نیشنل لائر فارم والے وکیل سے میرے ملئی ہیں، وہ ان کو پیسے دیں گے اور وکالت کریں گے، اور وکالت کے ذریعے ایک عدالت اگر کسی کو وہ حق بندہ ہے بری کرے، جس میں سے پاگل کو پکڑا تھا اس پاگل کو چھوڑ دیا، تو کیا آپ اس کو کیا سمجھو ہمارے اے این پی کا ہو گیا؟ یا جو ابھی جو لوگ 4 یا 5 اندر کیے ہیں، وہ بندوں کے اوپر جرم کیا ہے؟ یہ ٹارچر سیل کا یا کلاشوں کو یا اس چیز کا نہیں ہے، اس کے اوپر جو سما کا جو آپ کی گاڑی چلائی گئی ایف آئی آر تھی آج سے مہینہ پہلے، اس ایف آئی آر کے اندر وہ اندر کیے ہوئے، تو آپ ایف آئی آر بھی دیکھیں نا کہ کس قسم کس اور پکڑے کون ہیں، وہ بندے ہیں کون؟ یعنی ان بندوں کا اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو 12 اے این پی کے بندے ہیں کیوں پکڑے گئے ہیں؟ نہیں آپ فریق صاحب آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم وکیل اس کے لیے نہ جائے؟ اچھا وکیل آپ لوگ کریں گے، لیکن آپ نے کہا تھا اگر کوئی شخص پکڑا گیا تو ہم اس کو نہیں بچائیں گے۔ وہ وکیل اپنے لئے
वकील मैं नहीं करता हूं, न मैंने वकील किया है। वकील अगर कोई नेशनल एयरफोर्स का वकील कोई करे और वो उसकी अदालत में और वो उसके सबूत है मगर भाई किस केस में बंद हुआ, ये कितने टार्चर सेल से बरामद हुए, क्या चीज लाया, तो क्या वो गलत है ना करे? आप रोजे का महीना है, जमातुल मुबारक है, जमातुल विदा है, वो सूख से कह सकते हैं आप लोगों ने फोन उठा के किसी को नहीं कहा कि छोड़ दो हमारे इस बंदे को, या हमारा बंदा है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रही आपकी? देखो बात सुनो, अगर बेगुनाह लोगों को लेके जाएगा कि जो बंदा वाकयात के वक्त में वहां था ही नहीं, और उसका खुद एक डीआईजी गवाही दे के भाई जब मैं आया तो उसके बाद ये बंदा हुआ, और उसकी गिरफ्तारी वो दिखाई 4 दिन पहले वाले केस में, या अगर इसी तरीके से वो मासूम बच्चा, ये जो बच्चे के ऊपर एफआईआर काटा गया जिसकी उम्र 5 साल है, ये जो शीट मैं दिखा रहा हूं ये बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बच्चा 5 साल का है, इसके ऊपर 302 का एफआईआर काटा है। तो अगर आप बोले कि मैं इसके भी बात ना करूं, ये सवाल तो मैं शाजिया साहबा से इसका जवाब लूंगी, मगर आप मुझे बताइए डॉक्टर तारिक, गए हैं वहां पर कराची में शहबाज शरीफ साहब, उनके पर भी इल्जाम लगा कि वो बाहर निकले ही नहीं, उन इलाकों में गए नहीं जहां उनको जाके विजिट करना चाहिए था। आपकी पार्टी गवर्नर राज ही सोल्यूशन समझती है इसको? देखें, बात यह है कि जो इस वक्त कराची में सूरत हाल है, आप खुद देखें कि रोज़ आए दिन हर टीवी के ऊपर ये, मैं तो आंखों से देख कर आ गई हूं वहां पर, वो सारा हो रहा है, खुद आपने देख के आई हैं आप। मुझे अब ये बताएं कि क्या कोई जमात ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जैसे भी शाहिद सैयद साहब कह रहे हैं, और ये पूरी कौम जानती है कि वहाँ पे लाशों पे लाशें गिर रही हैं, बद्दाखोरी कराची का कल्चर बन चुका है, वहाँ पे जो टारगेट किलिंग है वो आपने देखी, ये जो बोरी बंद लाशों का कल्चर एक होता था दोबारा। मगर होटल में क्यों बैठे रहे शहबाज शरीफ साहब, उसका उससे क्या ताल्लुक है? वहाँ जो हो रहा था हमें पता है, होटल में बैठ कर क्या उन्होंने हल कर दिया? हालात ऐसे हैं कि जो यकीनन हमारे लिए भी और पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब आपने कहा कि गवर्नर राज की बात जो है वो, गवर्नर राज मैं अर्ज करता हूँ जी कि हमने बहुत सारी बातें हमारी पार्टी ने इसमें तजवीज़ दी थी। एक मौके पे ये भी बात आई कि जी मखसूस एरियाज़ के अंदर आर्मी को कहा जाए। ये जो आपने रेंजर्स की बात बताई है, अब आप ये देखें कि ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मीडिया का कि कम अज़ कम हमें सही तादाद का पता चलता है कि कितने लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। रेंजर्स को आगे ला के भी उनको जो इख्तियार दिया है वो हमारे सामने आ गया है कि कितना सीरियस है। बुनियादी तौर पर रेंजर्स जो है वो तो अपने तौर पे तो काम करने वाले नहीं है, वो तो उसी मैंडेट उसी इख्तियार पे काम करेंगे जो हुकूमत उन्हें देती है। तो इन तमाम जो ये आप ये कि भूल भुलैयाँ हुकूमत ने फैलाई हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो 3 वहाँ पे जिन सियासी जमातों का स्टेक है, गवर्नर राज भी मैं समझता हूँ कि उसका हल इसलिए नहीं है कि गवर्नर खुद उस पार्टी का है कि जो अपने आप को बरीउज़्ज़िम्मा नहीं कर सकी, अभी तक इन सारे मामलात से अपने आप को निकाल नहीं सकी। और गवर्नमेंट का जो MQM के साथ मैं समझता हूँ जो अनहोली रोमांस चल रहा है कि कभी उनको जिच करते हैं, कभी फिर उनको साथ मिलाते हैं। इस वक्त वहाँ पे आप देखें कि लोग कैसे मर रहे हैं, और यहाँ पे कभी गवर्नर की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकातें हो रही हैं जनाब कि अब वजारतें कैसी बांटी जाएँ, दोबारा ये अलाइंस कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें हम सब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और तमाम जो जितनी भी मैंने अर्ज की कि जितनी, मगर आप उसको गवर्नर राज सोल्यूशन समझते हैं आपकी पार्टी के हवाले से? मैं ये पूछूं ताकि मैं उनसे जवाब लूं, उनको सोल्यूशन भी बताएं ना साथ। सोल्यूशन तो जनाब सिर्फ गवर्नर रूल में नहीं है। हम नहीं समझते कि गवर्नर रूल जो है कल आपकी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कह के गए हैं कि सिर्फ गवर्नर रूल में ही सोल्यूशन है। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा हमारी ये राय जरूर है, हमने आर्मी के बारे में भी कहा, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरी राय ये है कि सिर्फ आर्मी रूल या सिर्फ गवर्नर रूल। आप आर्मी को बता रहे हैं? अच्छा नहीं, आप समझते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है, आपकी ज़ाती राय है, हम पार्टी की राय पूछ रहे हैं। शाजिया मई साहबा, अभी आपको PMLN ने सोल्यूशन बता दिया, शाहिद सैयद साहब ने आपको पेपर्स दिखा दिए, वो भी ये साबित करने की कोशिश करें या कहने की कोशिश करें दबे दबे लफ्जों में कि ऑपरेशन शायद उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। इतनी बात तो आप मानेंगी कि बिल्कुल परफेक्ट ऑपरेशन हो रहा है और अब बिल्कुल अमन अमान कायम हो जाएगा कराची में? देखिए फरिया, मेरी जमात से या हुकूमती हवाले से जिसने बात की है हुकूमत के बिहाफ पे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि परफेक्ट ऑपरेशन है। अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, और शाहिद सैयद साहब ने भी यही कहा कि अब भी हम मुकम्मल मुतमईन नहीं है, क्योंकि जब तक हम तमाम क्रिमिनल्स का खात्मा नहीं करते, तमाम मैं तो टेररिस्ट ही कहूँगी जो एक इंसान की जान लेता है, ऐसे लोगों का, ऐसे ग्रुप्स का खात्मा नहीं करते, इसमें हमारी फतह नहीं मुमकिन।